اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو میرا اور آپ کا خالق و مالک ہے، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرا آج کا عنوان ہے شرک کے بعد سب سے بڑا ظلم۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں، جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو جوڑے رکھو، یعنی رحم کے رشتے ناتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنی رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ بولنے والے بولیں اور سوال کرنے والے سوال کریں، آپ کو کیا پتہ جی ہمارے ساتھ کتنے ظلم ہوئے ہیں، تو اجر بھی تو ظلم سہنے کا ہی ہے نا۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، میرے رشتہ دار ہیں، وہ ہمیشہ توڑتے ہیں، میں جوڑتا ہوں، وہ ہمیشہ جاہلیت برتتے ہیں اور میں بردباری دکھاتا ہوں، وہ ہمیشہ میری طرف برائی کرتے ہیں اور میں احسان ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرتے ہو تو یاد رکھو تو نے ان کے منہ میں مٹی ڈال دی، اور جب تک ایسا کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے تو سلام کہہ دے، سلام کیا کریں، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کے لیے دیا۔ خیر خواہی کریں جو سب مسلمان پر دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے لازم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو اگر یہ پسند ہو اللہ زندگی میں برکت ڈال دے، اللہ مال وافر کر دے، اللہ بری موت مجھ سے دور کر دے، تو وہ دو کام کرے، ایک تقوی اختیار کر لے اور ایک رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ آج بیت اللہ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اس کی آنکھ نکال دیں، عزت ہے نا، قدر و منزلت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیری فضائیں اور ہوائیں بڑی پاکیزہ ہیں، اللہ نے تیری حرمت کو فرض قرار دیا ہے۔ والذی نفسی بیدی، مگر قسم ہے مجھے اس ذات کی، اے بیت اللہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تجھ سے ایک مومن کی حرمت زیادہ ہے۔ اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے اور مومن کی 3 حرمتیں بیان کی ہیں، یعنی ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے اور مومن کی 3 حرمتیں بیان کی ہے۔ مومن کا خون بہانا حرام، اس کا مال لوٹنا حرام، اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام، اور اس کے ساتھ بدگمانی بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ اب ذرا غور کریں، جتنی بدگمانیاں ہم کو اپنے قرابت کے رشتوں کے ساتھ ہے، اتنی بدگمانیاں اور کسی کے ساتھ نہیں، اور سارے فساد کی جڑ ہی وہ بدگمانیاں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں پال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس مومن کی عزت اللہ کے رسول نے بیان کی، اس مومن کی عزت کا خیال نہ کرنا، اس کو ذلیل کرنا،
اور ذلیل کرنے کی پوری کاوشیں کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، یہ ظلم ہے۔ میرے نبی نے اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا جنہوں نے میرے نبی کو ان کے شہر مکہ سے اذیتیں اور تکلیفیں دے کر نکالا۔ میرے نبی کے ساتھ ظلم والی انتہا کی، کہیں ان کے ساتھیوں کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، کہیں ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں لگائی گئی، کہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند رکھا۔ مگر جب مکہ میں قحط پڑ گیا اور مکہ والوں کے صرف ایک خط پر میرے نبی اپنے رشتہ داروں کے لیے، ان کی بھوک پر، ان کے قحط پر تڑپ اٹھے اور فوراً کوفہ کے گورنر کو حکم دیا کہ مکہ میں گندم بھیجی جائے۔ میرے ددیال قحط کا شکار ہیں، مکہ کے بچے بھوکے ہیں، میرے رشتہ دار عزیزوں پر قحط آ گیا۔ اور جب اللہ نے آپ کو کعبے کی چابیوں کا مالک بنایا تو آپ نے عفان بن عثمان کو بلایا اور کہا، یہ وہی چابیاں ہیں تو نے کہا تھا کہ میں سب کو دوں گا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دوں گا، اور آج اللہ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چابیوں کا مالک بنایا اور میں آج یہ چابیاں تمہیں سونپتا ہوں۔ اللہ اکبر، ظلم کی انتہا۔ اس سے بھی زیادہ ظلم کیا کسی آنکھ نے دیکھا اور سنا ہوگا؟ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اتنی تکلیفیں کیوں دی؟ میری اور آپ کی تربیت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کی مدد کرو، ان سے معاف کرو، ان سے درگزر کرو۔ پھر سوال اٹھتا ہے، اللہ رشتہ دار تو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں انہوں نے، کیسے معاف کر دیں، کیسے درگزر کر دیں؟ اللہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے دل کو چھلنی کرنے والے الفاظ بھولتے نہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تمہارے وہ گناہ جو چھپ کر کیے، جو نادانیوں میں کیے، جو غلطی سے ہو گئے، جو غصے میں منہ سے بول الفاظ نکل گئے۔ پھر انسان کہتا ہے، ہاں اللہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ جی بتائیں کس معافی نامے پر سائن کرنے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اولی القربا، اپنی قریبی رشتہ داروں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرنے والا حوصلہ دے، عزم دے، آمین۔